بس شعر کے بعد میں ایک ماہ ناز مقرر کو آپ کے سامنے مدعو کروں گا، اور وہ ایسا خطیب ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضرت گیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی مماثلت ہے کہ مماثلت ہوتے ہوتے گویا کہ ان کا گھر اور ان کا گاؤں بھی ان کے مماثل رہ گیا ہے، ان کا ضلع بھی ان کے مماثل ہے۔ وہ جس تعلق سے جو ہے اسی تعلق سے یہ بھی ہیں۔ میں ایک شعر ہے کہ جسے گرا ہو وہ کوہیں گرا مجھ پہ ٹوٹ کر، کوئی گیا ہے آج دنیا سے روٹھ کر، دل دھک سے ہو کے رہ گیا ہے سنتے ہی یہ خبر کہ تم چل دیے ہو آج ہمیں تنہا چھوڑ کر۔ میں التماس کرتا ہوں حضرت مولانا احسان گوہر مظاہری صاحب سے کہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے بے باکانہ انداز میں تاثر پیش کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ السلام۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خاص طور پر ہمارے اس جلسے کے صدر حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب، میری عمر ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، میں ان کی اولاد کی طرح ہوں۔ 1977 کی میری پیدائش ہے، لیکن 77 کے بعد سے جب مجھے ہوش ہوا ہے، عقل ہوا ہے، اس وقت میں گیا ہی کا رہنے والا ہوں۔ حضرت کی نسبت جس شہر سے ہے اسی شہر کا میں بھی ہوں، لیکن گیا وہ تاریخی شہر ہے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اسی شہر میں ایک پروفیسر میمن صاحب تھے، میرے والد محترم مرحوم کے بڑے جگری دوست تھے۔ ان سے جب میں نے کہا کہ میں گیا کا ہوں تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا معلوم ہے گیا کس شہر کو کہتے ہیں؟ ہم بولا حضرت مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے، تحقیق کیا ہے۔ گیا وہ شہر ہے جس میں گوتم بدھ پیدا ہوئے تھے، اور گوتم بدھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 800 سال پہلے آئے تھے۔ اس سے ان کی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے وقت کے نبی تھے۔ تو گوتم بدھ کو جس جگہ سے گیان ملی، اس گیان سے گیا ہوا، اور اسی گیا شہر سے حضرت کی نسبت تھی۔ مولانا طاہر گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ میری عقل میں، میری ہوش میں دو عالم، بڑے مائناز ہستی گیا شہر کی گزری ہے، اور انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک قاری فخر الدین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے، اور جنہوں نے یہ جمعیت علماء کا نعت جو بنایا گیا ہے قاری فخر الدین صاحب گیاوی نے بنائی ہے، اور دوسرا مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کو گیا کی نسبت پیدائشی حاصل ہے۔ کبھی کبھی انسان کی نسبت سے وہ شہر پہچانا جاتا ہے، اور کبھی شہر کی نسبت سے وہ شخص پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ گیا وہ شہر ہے جس کی نسبت سے کبھی فرد پہچانا جاتا ہے، اور کبھی فرد کی نسبت سے گیا شہر پہچانا جاتا ہے۔ میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری اور ان سے ملاقات سب سے پہلے 1998 میں ہوئی۔ میں 96 کی میری فراغت ہے، اور 98 میں رانچی کے اندر مدرسہ عربیہ عالیہ عربیہ پترا ٹولی کانکے میں ہے۔ جو علماء وہاں سے واقف ہے وہ مدرسے کو جانتے ہیں۔ میں اس مدرسے میں پڑھا رہا تھا، سب سے پہلی تعلیم میں نے وہیں پڑھائی ہے، اس کے بعد پونہ آیا ہوں۔ تو مولانا جلسے میں تشریف لائے، مدرسے کا سالانہ جلسہ۔ تو گیا کا نام سن کے میں تو پہلے ہی خوش تھا۔ جب وہ حضرت کی خدمت میں گیا تو کہا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ ہم نے حضرت میں پڑھاتا ہوں، ابتدائی تعلیم عربی اول اور دوم کی کتابیں تھیں میرے سے منسلک۔ تو کہا کہاں کے ہو؟ ہم نے گیا کا ہوں۔ اچھا گیا کے ہو؟ ہاں۔ تو کون ہو، کہاں کے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ گیا میں میرے ماموں جو تھے، بہت مشہور شخصیت تھے گیا کے، مرتضیٰ ہاشمی صاحب۔ میں نے کہا میں مرتضیٰ ہاشمی صاحب کا بھانجا ہوں۔ بولے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں بولا لگتا ہے حضرت ماریں گے، کیا کریں گے، کھڑے ہو جاؤ۔
میں کھڑا ہو گیا، کہا معانقہ کرو مجھ سے، اور مول کہنے لگے کہ مرتضیٰ ہاشمی میرے درسی ساتھی ہیں مدرسہ انوار العلوم کے، تو مولانا انوار العلوم میں ابتدائی تعلیم پہلے حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، تو دارالعلوم دیوبند سے پہلے کے درسی ساتھی میرے مامون کے رہے ہیں، تو مجھ سے بڑی قربت ہو گئی۔ جب 2000 میں سب سے پہلے پونا میں تشریف لائے مولانا طاہر صاحب، تو ان کی خدمت کے لیے قاری ادریس صاحب نے مجھے کو حوالے کر دیا، کیونکہ ان کے مزاج سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ جب 2000 میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ان کے ناشتے کا جو انتظام ہوا، بڑے حاضر جواب تھے حضرت مولانا طاہر صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ناشتے کا انتظام ہوا تو چائے اور بسکٹ اور پاپے اور ٹوسٹ یہ سب رکھ دیا گیا، تو حضرت نے ہاتھ روک دی، بولے کیا ہے یہ؟ تو حضرت ناشتہ ہے، کیجیے۔ کہا یہ ناشتی ہے، ناشتہ نہیں ہے، ہم لوگ بہاری ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اس لیے روٹی اور سبزی سب چاہیے۔ تو اس وقت ناشتہ لایا گیا اور پھر بھر پیٹ ناشتہ کرایا گیا۔ اس مجلس میں میں شریک تھا، اس کے بعد سے حضرت کو لانا لے جانا سب خدمت میری ذمہ رہتی تھی پونا میں جب رہتے تھے۔ حضرت کو ایک مرتبہ میں سفر میں شولہ پور لے کے جا رہا تھا پونا سے، تو میں نے راستے میں ایک سوال کیا، علماء موجود ہیں، علماء کے لیے بڑی رہنمائی ہوگی اس سوال پر۔ میں نے حضرت سے ہی پوچھا، حضرت بدعت شروع کیسے ہوتا ہے؟ بدعت کی افتتاح کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت نے مسکرائے اور کہا بڑا اچھا سوال کیا ہے، بدعت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ تو اس کا قلا قمع کرتے ہیں، آپ تو اس کو بہترین انداز سے اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو حضرت نے جواب دیا، اتنا بہترین جواب جو میرے دل کو لگ گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ جواب سنا دوں۔ کہا کہ ایک جگہ ایک شادی ہو رہی تھی، شادی اور بدعت کا کہاں سے تعلق تو سنیے۔ شادی ہو رہی تھی اور اس گھر میں ایک کالی بلی پلی ہوئی تھی، تو اس کی دادی نے کہا ایک کام کر، یہ بلی بہت نخرا کر رہی ہے، کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، رسی سے اس کو باندھ کر پہوا میں، کھٹیا کے پہوا میں باندھ دے۔ کھٹیا بولتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں چارپائی کھٹیا، اس کے پہوا میں باندھ دیا گیا۔ اتفاق سے اس دادی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جو رسم، وہ جو ان کا کنبہ تھا، خاندان تھا، وہ خاندان کا انتقال ہو گیا۔ نئی نسل آئی تو کہنے لگا بھائی شادی ہوگی، وہاں شادی ہونے لگا۔ تو بولے نہیں، میں نے اپنے دادی امی کو دیکھا تھا کہ بلی باندھی تھی کھٹیا میں، پہلے بلی کو باندھو تب شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اب بلی ڈھونڈی گئی گاؤں کے اندر، بلی ملنے کو تیار نہیں، بڑی مشکل سے ایک بلی لائی گئی، اور وہ بلی اتفاق سے سفید نکلی، تو پھر شادی روک دی گئی۔ نہیں، وہ جو دادی امی باندھی تھی وہ کالی بلی تھی، کالی ہونی چاہیے، پھر کالی بلی ڈھونڈی گئی۔ تو اس طریقے سے بدعت شروع ہوتی ہے، اور بدعت کا قلع کما کرنے کے لیے اور بدعت کو روکنے کے لیے ایک شہسوار حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکلوں میں اللہ نے پیدا کیا، اور انہوں نے اپنے وقت میں بہت بڑا کام کیا، لیکن یہ علماء کرام کے لیے ایک پیغام دیا کہ تم بھی ایسا ہی کام کرو جیسا ہم نے کام کیا، اور یاد رکھو باطل کو دندان شکن اس کو جواب دو، کبھی ہمت نہ ہارنا۔ یہ پیغام ہے مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی کا تمام علماء کے لیے، اس لیے ہم تمام کو ذمہ داری ہے کہ حق بات کو کہیں، اور حق بات کے لیے اگر کوئی دشمن بھی ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کہیں، کیونکہ الحق مر، حق بات سچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔